ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے صدائے درد، اور یہ بانگ درا کی 16ویں نظم ہے۔ اس نظم کے موضوع کی اگر ہم بات کریں تو علامہ اقبال ہندوستان میں جو اختلافات تھے یا مختلف فرقوں کے درمیان، مختلف مذاہب کے درمیان جو نہ اتفاقی تھی، اس حوالے سے شاعری کی ہے اور اس پر تنقید کی ہے، اور انتہائی پردرد انداز میں، بے بسی کے انداز میں اس اختلافات کو، اس دشمنی کو انہوں نے سامنے لانے کی سعی کی ہے۔ کہتا ہے کہ جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے، ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے۔ کل نہیں پڑتی، چین نہیں آتا، کسی پہلو، کسی بھی طرح، محیط آب گنگا یعنی گنگا دریا، آب پانی، اور محیط آب گنگا دریائے گنگا کا جو احاطہ ہے، جو گھیراؤ ہے۔ کہتا ہے جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے، ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے۔ کہتا ہے جب میں ہندوستان کے حالات دیکھتا ہوں، یہاں پہ جو لوگ آپس میں دشمنی کرتے ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو کسی طرح بھی مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں ملتا۔ اسی لیے مایوسی کے انداز میں کہتا ہے کہ اے دریائے گنگا، اے دریائے گنگا کا پانی، مجھے یہی دل کرتا ہے کہ آپ مجھے ڈبو دیں، ان حالات کو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ سرزمین اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے، وصل کیسا یان تو ایک قرب فراق انگیز ہے۔ قیامت یعنی بے حد نفاق انگیز، اختلافات پیدا کرنے والا، وصل ملاقات کو کہتے ہیں، قرب فراق انگیز ایسا قرب، ایسی نزدیکی جس میں دوری ہو، مطلب ساتھ ہوتے ہوئے بھی انسان جب کافی فاصلہ محسوس کرے تو وہ قرب فراق انگیز ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، ہماری دشمنی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے سرزمین اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے، میری جو سرزمین ہے، ہندوستان کی زمین ہے، یہ بے حد اختلافات پیدا کرنے والی زمین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں اختلافات حد سے بڑھ چکے ہیں۔ وصل کیسا، ملاقات کیسا، ملن کیسا، یہاں تو ایک قرب فراق انگیز ہے، یہاں لوگ قریب ہوتے ہوئے بھی ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ موجود ہے۔ یہ جو قرب ہے یہ اختلافات پیدا کرنے والا ہے۔ بدل یک رنگی کے یہ نہ آشنائی ہے غضب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب۔ یک رنگی ایک رنگ، نہ آشنائی ایک دوسرے کو نہ جاننا، غضب حد سے زیادہ، خرمن گندم کے خوشے کو کہتے ہیں، اور جدائی غضب بہت زیادہ۔ کہتا ہے بدل یک رنگی کے یہ نہ آشنائی ہے غضب۔ کہتا ہے ایک رنگ کے لوگ تھے یا ایک علاقے کے لوگ ہیں، ایک خطے کے لوگ ہیں، ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں، پھر بھی یہ اس قدر بدل گئے ہیں کہ ان کے درمیان نہ آشنائی آ گئی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے ہیں۔ اور ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب، یعنی جس طرح خوشے میں، گندم کے خوشے میں تمام گندم ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ جو ایک ہی گندم کے خوشے ہیں پھر بھی ان میں جدائی ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ ایک وطن میں رہتے ہوئے یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں۔ اچھا، اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، اور نغمہ پیرائی گیت گانے کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ شاعری کہنا لطف مزے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں۔ کہتا ہے ہمارے یہاں جو پھول ہیں یعنی جو لوگ ہیں، ان میں اخوت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں۔ اس لیے اس چمن میں جہاں پہ اختلافات ہیں، جہاں پہ اخوت نہیں، بھائی چارہ نہیں، ہمدردی نہیں، اس میں شاعری کرنے کا کوئی مزہ نہیں ہے، یہاں پہ گیت گانے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔
شاعری کرنے کا مزہ تو تب آئے گا جب لوگوں میں اختلافات نہ ہوں، جب لوگوں میں دشمنی نہ ہو، تب وہ ادب سے محظوظ ہو سکتے ہیں، تب شاعری سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ جب لوگ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں پھر شاعری کا مزہ ہی نہیں ہے۔ لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں، اختلاط موج و ساحل سے گھبراتا ہوں میں۔ یہاں پہ لذت مزے کو کہتے ہیں، قرب حقیقی حقیقی دوستی، اور اختلاط موج و ساحل یعنی موج اور ساحل کا آپس میں ملنا یا آپس میں اختلاف رکھنا، آپس میں ٹکرانا۔ کہتا ہے لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں ایسا بندہ ہوں جو حقیقی دوستی پر، حقیقی قرب پر قربان ہو جاتا ہوں، مٹ جاتا ہوں۔ مجھے حقیقی قرب، حقیقی دوستی بہت پسند ہے۔ اختلاط موج و ساحل سے گھبراتا ہوں میں، کہتا ہے کہ یہ جو ساحل اور موج ہے آپس میں ٹکراتے ہیں، آپس میں جو اختلافات رکھتے ہیں، اس سے میں بے حد گھبرا جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی جو قومیں ہیں یہ ایک دریا کے موج اور ساحل کی طرح ہیں، ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ دانۂ خرمن نما ہے شاعر موجز بیاں، ہو نہ خرمن ہی تو اس دانے کی ہستی پھر کہاں۔ اچھا، اب یہاں پہ دانۂ خرمن یعنی ایک کھیت کا دانہ یا ایک جو خوشہ ہوتا ہے اس کا دانہ، نما کی طرح، شاعر موجز بیاں، ایسا شاعر جس کے بیان میں معجزہ ہے، جو بہترین شاعری کرتا ہے۔ ہو نہ خرمن ہی تو اس دانے کی ہستی پھر کہاں، ہستی زندگی، خرمن خوشہ یا کھیت۔ کہتا ہے کہ یہ جو شاعر ہوتا ہے، بہترین جو شاعری کرتا ہے، جیسے علامہ اقبال ہے، کہتا ہے یہ ایک خوشے میں یا ایک کھیت میں ایک دانے کی طرح ہے، اور تمام جو کھیت ہے اس کی یہ جو ترجمانی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم گندم کے ایک دانے کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ پورا جو کھیت ہے اس کا گندم کیسے ہوگا، اچھا ہے یا برا ہے، یعنی ایک دانہ جو پورے کھیت کی، پورے خوشے کی ترجمانی کرتا ہے۔ شاعر بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو تمام لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہو نہ خرمن ہی تو اس دانے کی ہستی پھر کہاں۔ اگر کھیت ہی نہیں ہے، اگر خوشہ ہی نہیں ہے تو پھر ایک دانے کی کیا حیثیت ہوگی، وہ کس کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ حسن ہو کیا خود نما جب کوئی مائل ہی نہ ہو، شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو۔ اب یہاں پہ خود نما، خود کی نمائش کرنا، مائل متوجہ، کہتا ہے کہ وہ خوبصورتی کیا نمائش کرے گی جب اس کی طرف کوئی مائل ہی نہیں ہے، جس خوبصورتی کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، وہ خوبصورتی اپنی نمائش کیسے کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر شاعری کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا تو پھر شاعری کا فائدہ کیا ہے۔ شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو۔ اب شمع کے لیے ظاہر ہے ایک بزم چاہیے، ایک محفل چاہیے کہ وہاں پہ شمع جلے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اب محفل ہی نہیں ہے تو شمع کے جلنے کا فائدہ کیا ہے، شمع کے جلنے کا مطلب ہی کیا ہے۔ ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں، میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں۔ تھوڑی سی مایوسی ہمیں اس شعر میں بھی نظر آتا ہے۔ ذوق گویائی، بولنے کی خواہش، شعر کہنے کی خواہش، اور یہ جوہر، چمک دمک، صلاحیت۔ ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں، کہتا ہے کہ دیکھو تمام لوگ اختلافات کا شکار ہیں، دشمنی کا شکار ہیں، تو اقبال کہتا ہے کہ ایسے موقع پر تو شاعری کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری جو شاعری کرنے کا جو ذوق ہے اس کو خاموشی سے بدلنا چاہیے، مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ یعنی ایک یوں سمجھیں کہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے، کہ میں جو شعر کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ خاموشی میں بدل جائے، میں خاموش رہوں۔ میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے دل سے یہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے، میں شاعری نہیں کروں، شاعری کی جو صلاحیت ہے یہ ختم کیوں نہیں ہوتا، یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں، ختم کیوں نہیں ہوتا کہ میرے لوگ اس قدر اختلافات رکھتے ہیں، اس قدر جو ہے آپس میں ہمدردی نہیں رکھتے، بھائی چارہ نہیں رکھتے۔ کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے۔ لذت گفتار
بولنے کا مزہ، اور آتش پیکار یعنی آگ کا ٹکراؤ، آتش آگ کو کہتے ہیں اور پیکار جو ہے وہ ٹکراؤ کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی لڑائی، کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے، کہتا ہے لوگوں کی لڑائیوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے ہماری زبان کب کھلی ہے، ہم نے کب اپنے بولنے کا مزہ، بولنے کا لطف، گویائی کا لطف دوسروں تک پہنچا دیا ہے۔ پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے، جب لوگوں کی لڑائی نے چمن کی خوبصورتی کو غارت کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، تو پھر وہ لذت گفتار ہی کدھر ہے، شاعری کا مزہ ہی کدھر ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔